کیونکہ اس میں جو ان کے ساتھ جو ماں آ رہی تھی اور ہر ماں کی اتنی خطرناک کیس اسٹڈی تھی. جتنی مجبوریاں تھیں تو ہم بمشکل سے 50 بچوں کا ہم لے سکیں ان 10,000 میں سے. آپ کے انڈر آپ کے ساتھ سینکڑوں بچے بچیاں یہاں پر ہے، اس کو کس طرح آپ لوگ مینیج کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد سواتی اور آج سوات کی ایک ایسی ادارے میں موجود ہوں کہ یہاں پر اب تک ہزاروں کی تعداد میں جو طلبہ و طالبات اور خاص کر جو اسپیشل جو یتیم بچے اور بچیاں جو تھے یہاں اس ادارے سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں. یہ صوبہ خیبر پختونخوا کا واحد ادارہ ہے جہاں پر طلبہ و طالبات کو یتیم طلبہ و طالبات کو مفت تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں پر رہائش اور جو دیگر ضروریاتی زندگی ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ڈائریکٹر خپل کور فاؤنڈیشن محمد علی صاحب، ان سے جانتے ہیں مزید. السلام علیکم سر. السلام جی. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور یہ بتائیے کہ خپل کور فاؤنڈیشن کیا ہے اور اس کا قیام کب آپ لوگوں نے عمل میں لایا ہے؟ وقار صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہاں کا وزٹ کیا، ہمیں انکریج کیا. خپل کور فاؤنڈیشن جو ہے اس طرح وجود میں آیا کہ ہم بچپن میں اسکاؤٹ تھے، تو اسکاؤٹ میں مختلف ایکٹیویٹیز کرتے تھے سوات اسکاؤٹ سبن گروپ پلیٹ فارم سے. پھر 1996 میں ہم نے ایک سروے کیا تھا اور اس میں پتہ چلا تھا کہ جو بچپن میں بچے یتیم ہو جاتے ہیں وہ مختلف غلط لوگوں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں اور پھر وہ مختلف جرائم میں چلے جاتے ہیں. تو دوستوں نے مشورہ کیا کہ اس پہ ہم کام شروع کرتے ہیں. تو شروع میں ہم نے صرف 5 بچوں سے سٹارٹ کیے، چھوٹی سے بلڈنگ سے. پھر اللہ کی وجہ سے یہ بلڈنگ سٹیپ بائی سٹیپ جو پیچھے نظر آ رہا ہے یہ بن گیا. اس کے بعد جب سوات میں یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوا، ہمارے بچے مائیگریٹ ہو گئے پشاور میں. جب واپس ہم آ گئے تو پھر دوبارہ پتہ چلا کہ بہت سارے اور بچے یتیم ہو گئے ہیں. تو دوستوں نے مشورہ کیا کہ یتیم بچیوں پہ کام شروع کرتے ہیں. تو یتیم بچیوں کے لیے ہم نے بہت بڑا نشان بلڈنگ سٹیپ بائی سٹیپ تعمیر کیا. اور پھر اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، نہ باپ ہوتے ہیں نہ ماں ہوتی ہیں، تو ایک ولیج خپل کور ولیج کے نام سے ہم نے تعمیر کیا. تو اس میں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اس گھر پہ 10 بچیاں نرسری سے 3 تک، اور اس پہ ایک ایجوکیٹڈ ماسٹر لیول مدر ہوتی ہے، خالہ ہوتی ہے، 2 سسٹر ہوتے ہیں. تو یہ پورا سسٹم ہمارا اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ آگے گیا. سر یہ بتائیے کہ اب تک خپل کور فاؤنڈیشن سے کتنے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر چکے ہیں، اور اب آج کل کرنٹلی کتنے جو ہے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ اس وقت ابھی تک جو بچے یہاں ادارے سے نکلے ہیں وہ تقریباً 800 سے اوپر ہیں. اور اس وقت ہمارے جو 3 کیمپسز میں ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں وہ 880 کے قریب ہمارے پاس یہاں پہ ہیں. اور تقریباً 60-70 بچے اور بچیاں ہمارے اس وقت پاکستان کے مختلف میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ خپل کور فاؤنڈیشن کا کوئی 1 یا 2 بچے اب آج کل کوئی خاص مقام پر ہے یا کامیاب ہوئے ہیں؟ سکسیس اسٹوری تو بہت سارے ہیں، لیکن ٹائم کم میں میرے خیال میں اگر میں سب بیان کروں تو ٹائم لگے گا. لیکن جو میری چونکہ میں ادارے کے آغاز سے ہوں، سنگی بنیاد سے لے کر اب تک ہوں کام کر رہا ہوں، تو بہت سارے بچے ڈاکٹر بنے، انجینئر میں مختلف اداروں میں گئے. لیکن پہلا جو ہمارا بچہ تھا عمران، جو 5 بچوں میں ایک تھا، تو اس وقت وہ سعودی عرب میں انجینئر ہیں، لاکھوں میں تنخواہ لے رہے ہیں. پھر دوسرا ایک اور بچہ ہمارا جو محمد ایجنسی سے ان کا تعلق تھا، ارشد. اور ارشد کا یہ ہے کہ وہ سپورٹس کے میدان میں بالکل صوبے کا بہترین پلیئر تھا،
اور ساتھ ساتھ وہ اس وقت آخری اس میں سال میں ہیں. وہ صوبے کے بہترین جو ٹاپ کالج ہیں خیبر میڈیکل کالج وہاں پہ ہیں. بہت سارے بچے ہماری مختلف میڈیکل کالجز میں ہیں اور ابھی ہیں پڑھ رہے ہیں. تو ایک اگر بچی ابھی ہماری کافی ہماری یونیورسٹیز میں ہیں, میڈیکل کالجز میں بھی ہیں. ایک بچے ہماری جو سکسیس اسٹوری آپ کو اگر آپ اس کو کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک بچی ہماری کچھ بچیاں کراچی میں نرسنگ کری ہے, BSc نرسنگ. تو اس میں ایک بچی نے پورا صوبہ سندھ ٹاپ کیا نرسنگ میں. تو کافی بچے, اور یہاں پہ صرف ایجوکیشن نہیں, ہم سپورٹس کے میدان میں ہمارے بچے بہت زیادہ تیز ہیں. یہاں پہ جتنے کمپٹیشن ہوتے ہیں انٹر سکولز کے درمیان ڈویژن صوبے میں, تو پچھلے 5 سال سے ہم چیمپئن ٹرافی لے رہے ہیں ہمارے بچے. نیشنل سطح پر ہماری ہاکی کی ٹیم صوبے کی ونر ٹیم ہے, اور نیشنل سطح پر ہمارے بچے پہنچ چکے ہیں. آج کل اس مہنگائی کے دور میں ایک باپ کے لیے اپنا گھر چلانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, اور آپ ایک باپ بھی ہے. یہاں پر خپلکور فاؤنڈیشن میں آپ کے انڈر آپ کے ساتھ سینکڑوں بچیاں یہاں پر ہے. اس کو کس طرح آپ لوگ مینیج کرتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کہاں سے ذرائع آمدن کیا ہے, اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ کس طرح پورے ہوتے ہیں اس مہنگائی کی دور میں؟ اس ادارے کے اخراجات اس طرح کنٹرول ہوتے ہیں کہ ایک تو ہمارے سکولز ہیں, 2 سکولز بوائز کا اور گرلز کا. تو اس میں کمیونٹی کے عام بچے اور بچے بھی پڑھ رہے ہیں. جی, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ یتیم بچوں کو بالکل سپریٹ رکھتے ہیں نا, تو پھر وہ کرمنل بن جاتے ہیں, وہ پھر تو جیل بن جاتے ہیں. نہ ان کو کمپٹیشن ہوتا ہے, نہ لیڈرشپ کا کچھ ڈیولپمنٹ کا کوئی اس میں ہوتا ہے سسٹم. تو ہمارے اسکول میں باہر کے بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں. ان کی جو آمدن کے ذرائع ہیں, ان کی جو فیس آتی ہیں, وہ اس وقت 170 اسٹاف ممبر ہے ہمارا, ان کی تنخواہیں پوری کرتی ہیں. ہماری یتیم بچے اس میں پڑھ رہے ہیں. اور پھر جو ہمارے ہاسٹل میں جو بچے, یہ یتیم بچوں کا جو اخراجات ہیں, تو وہ زکوٰۃ آتا ہے, ڈونیشن. لیکن مین جو ہمارا ہے سسٹم وہ اسپانسرشپ پروگرام ہے. جی, کہ ہم پوری دنیا میں ایسے لوگ ڈھونڈتے ہیں جو ایک بچے کا خرچ اٹھاتے ہیں. ایک بچے کا اس وقت ہمارا 9,000 روپے مہینے کا خرچ ہے. کوئی 2 بچوں کا, ایسے لوگ بھی ہیں جو 50 بچوں کا خرچ اٹھاتے ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ماہانہ 100 روپے دیتے ہیں. تو اس سے پورا سسٹم ہمارا چل رہا ہے اس کا اخراجات کا. سر لاسٹ میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان بچوں اور بچوں کے نام کے وہ یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں, اور ان بچوں اور بچوں کے نام کے وہ آج کل یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, اور ان مخیر حضرات کے جو سوات کے رہنے والے ہیں اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں؟ میں اپنے بچوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں. ہم ہر وقت ان کے ساتھ ہم لنک میں ہیں تھرو واٹس ایپ گروپ, کہ آپ لوگوں سے جتنا ہو سکتا ہے اس ادارے کے آپ ایمبیسڈر ہیں. اس ادارے کے لیے مزید لوگ ڈھونڈیں, ڈونر ڈھونڈ لیں, اور کوشش کریں کہ جتنا آپ لوگوں نے جو یہاں پہ کچھ جو سیکھا ہے, تو جس عملی میدان میں آپ جہاں بھی ہیں, تو آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, تاکہ آپ لوگوں میں تھوڑا چینج ہو کہ آپ اس ادارے سے نکلے ہیں. اور پھر ہماری جو سوات کے لوگ ہیں, مخیر لوگ ہیں, یا پوری دنیا میں جو لوگ ہیں, ان سے میرا ریکویسٹ ہے کہ زکوٰۃ تو آپ لوگ دیتے ہیں, لیکن چونکہ آج کل بہت زیادہ مہنگائی بڑھ گئی ہے اور اخراجات کا کنٹرول کرنا بالکل جو ہے وہ برداشت سے باہر ہے. تو آپ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں یا ڈونیشن دے سکتے ہیں, یا ایک بچے کا خرچ اٹھا سکتے ہیں, 2 بچوں کا, تو آپ تعاون کریں, تاکہ آپ لوگوں کی وجہ سے بھی مزید, کیونکہ سوات میں یتیم بچوں کی شرح بہت زیادہ ہے. اس سال میں صرف 50 بچوں کو میں لے رہا تھا, بچوں کو, ہمارے پاس 10,000 سے زیادہ اپلیکیشن آئے تھے. تو آپ اندازہ کریں کہ 10,000 اپلیکیشن میں جب آپ 50 بچوں کو لیتے ہیں. یہ پچھلے دن میری انٹرویو تھی اور میں انٹرویو لے رہا تھا, تو جب پہلے دن کا انٹرویو تھا تو رات کو میں نے نیند نہیں کیا تھا. اچھا, کیونکہ اس میں جو ان کے ساتھ جو ماں آ رہی تھی, اور ہر ماں کی اتنی خطرناک کیسٹڈی تھی اور ان کی جتنی مجبوریاں تھیں, تو ہم بمشکل سے 50 بچوں کا ہم لے سکیں ان 10,000 میں سے. تو یہ ان کے ہمارے جو معاشرہ ہے, پختون معاشرہ میں ہے, اس میں اگر عورت جو ہے نا, عورت تو کچھ کام نہیں کر سکتی. جی, اور اگر ایک عورت کے پاس 7 بچے ہو, 6 بچے ہو, تو کیا کرے گی؟
بہت مشکل ہے اس کے لیے. تو میری درخواست ہے تمام جتنے لوگ ہیں کہ آپ لوگ آگے آئیں اور تاکہ ہم مزید بچے بھی داخل کریں اور ان بچوں کی بھی تربیت ہم بہتر طریقے سے کریں تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو. اور چونکہ آپ لوگوں نے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایک تو یہ مالدار لوگ ہوتے ہیں نا, مالدار لوگ ان کا بھی بڑا دل ہوتا ہے, لیکن ہمارے عام لوگ جو ہیں ان کا بھی بڑا دل ہوتا ہے کہ ان کے توڑے قطرہ قطرہ مل کے دریا. ٹھیک ہے نا, ضروری نہیں ہے کہ کوئی لاکھوں میں دے, کوئی 1000 بھی دے سکتے ہیں, 500 بھی دے سکتے ہیں. تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ اگر یہ کنٹریبیوشن لوگوں کی آ جائیں تو یہ مہنگائی کا دور ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہیں. تو کیونکہ میرے اپنے 4 بچے ہیں, تو جب میں کچھ ایکم تاریخ کب آئے گا تو میں گن لیتا ہوں کہ ایکم کب آئے گا. تو اگر کسی کے پاس پھر میرا تو بہت زیادہ بچے ادارے میں ہیں, 800 سے اوپر ہیں, تو اگر اس کے لیے اگر مہینے کے آپ ایک ٹوتھ پیسٹ بھی لے لیں تو آپ کو اندازہ لگے کتنا خرچ آتا ہے. تھینک یو سر, تھینک یو فار یور ٹائم.